بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی اور درود پاک کی دعوت دینے کی توفیق دی، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ امت محمدیہ جتنا درود پاک و استغفار سے جڑتی جائے گی اتنا ہی برائی سے، گناہ سے، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں اس سے ہم بچتے چلے جائیں گے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین اللہ عز و جل کی رحمت کرم فضل کا سبب بنے گا۔ بہت سارے میسیجز آتے ہیں اور آج کل بزی ہونے کی وجہ سے موسٹلی میں جواب نہیں دے پاتی، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اور بہت سارے لوگوں سے اکثر ڈسکشن رہتی ہے جس کی وجہ سے درود پاک استغفار کی فضیلت بھی اور مختلف واقعات اور مشاہدات بھی سامنے آتے ہیں۔ ریسنٹلی ابھی میری بات چیت چل رہی تھی تو مجھے ایک درود پاک بتایا گیا، اور اس درود پاک کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ درود پاک اتنا بافضیلت اور اتنا کرم یافتہ ہے کہ اگر آپ اسے چند دفعہ توجہ دھیان اور دل سے پڑھ لیں تو من و ان میں آپ کی جیسی پریشانی کیوں نہ وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جیسی ہی حاجات کیوں نہ وہ پوری ہوتی ہے، اور جیسا ہی کام کیوں نہ وہ بنتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ روایت ہے کہ شیخ سید احمد غالب بن عبدہ بن حسین حسنی دائرہ محمدیہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اسم اعظم طلب کیا۔ اب دیکھیں، اسم اعظم اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے ریاضت کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، انسان کے اندر کے نفس کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ اسم اعظم سے مخلوق خدا کی خدمت کر سکے، نہ کہ اسم اعظم سے دنیاوی فائدے لیے جائیں۔ اور اسم اعظم کے لیے تو ریاضت اور جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت عرصے چلتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اسم اعظم آ کر طلب کیا، تو کہتے ہیں شیخ جو تھے ان کے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاہدے میں غرق تھے۔ وہ اس وقت مراقبے کی کیفیت میں تھے اور اس وقت ان کی خاص پڑھائی چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اب چونکہ وہ حاضر تھے اس وقت، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر تھے ان کے شیخ۔ تو اب جب انہوں نے اس شخص نے اسم اعظم طلب کیا تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص کو یہ درود شریف دے دو، اور یہ درود شریف اللہ کے رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہونے والا ہے اور بڑا ہی لطیف درود شریف ہے، اور فرمایا کہ باوقت مشکل اگر اس درود پاک کو پڑھ لیا جائے تو من و ان میں آن ہی آن میں غم ختم کر دیتا ہے، پریشانی ختم کر دیتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، مشکل حل ہو جاتی ہے، پریشانی ٹل جاتی ہے، مصیبت بلا ختم ہو جاتی ہے، اور جو حاجات اس وقت ہو وہ پوری ہوتی ہے۔ اور اس درود پاک کو درود رسول بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پاک خود تعلیم فرمایا، اور اس درود پاک کا کام اسم اعظم جیسا ہے، یعنی یہ درود پاک کی برکات جو ہے اسم اعظم جیسی ہیں۔ اور درود پاک مختصر سا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نور النور صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب النور۔ یہ مختصر سا درود شریف ہے، اور اس درود پاک کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی برکات بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، اور جو نور الہی ہے اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی ملے گا۔ اور اس درود پاک کو اگر آپ پریشانی کے وقت میں پڑھیں گے پریشانی ختم ہوگی۔ اس درود پاک کی تعداد کوئی نہیں بتائی گئی، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اگر آپ اس درود پاک کو چند بار بھی پڑھ لیں گے نا حضور قلب کے ساتھ، اور پھر جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی، جو حاجت ہوگی وہ حاجت پوری ہوگی، کیونکہ اس درود پاک کے متعلق آتا ہے کہ یہ اسم اعظم جیسا کام کرتا ہے۔ اب اسم اعظم کا کام کیا ہے کہ آپ اسم اعظم پڑھ کے اللہ سے جو طلب کرو ملتا ہے، آپ اسم اعظم پڑھ کے جو مانگو وہ عطا ہوتا ہے، آپ اسم اعظم پڑھ کے جو کام کرو اس میں کامیابی ملتی ہے۔ آپ اسم اعظم جس نیت سے پڑھتے ہو وہ نیت آپ کی جو ہے بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسم اعظم ایک ایسی چابی ہے جس سے ہر دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس درود پاک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، درود رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا، اور حضرت علی سے ان کے شیخ کو ملا، اور ان شیخ نے جو ہے درود پاک کی تعلیم دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اتنا مبارک، اتنا بابرکت، اتنا بافضیلت درود پاک اور اتنا مختصر درود پاک ہے، اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجات ہو، کوئی مسئلہ ہو تو لازمی سے پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔